میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز ہیں. پہلی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج کیس لگا ہوا تھا سابق وزیر اعظم عمران احمد نیازی صاحب سے ملاقات سے متعلق. جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، انہوں نے بیسکلی عدالت سے یہ استدعا کی تھی کہ عمران احمد نیازی سے فوری ملاقات جو ہے وہ کرائی جائے، جس کو تو مسترد کر دیا تھا. پھر آج کے لیے نوٹس تھا اور آج اٹارنی جنرل فار پاکستان کو بھی نوٹس کیا تھا انہوں نے، اور بلا کے کہا تھا کہ جی ایک ملاقات سے متعلق جو ہے نا وہ جواب مانگنا تھا. تو پھر آج یہ ہوا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو 2 رکنی بینچ ہے، جس کی سربراہی چیف جسٹس تھے، لیکن ان کے ساتھ بینچ کے اندر جسٹس شاہد بلال حسن جو ہے وہ بھی بینچ کا حصہ تھے. انہوں نے یہ آرڈر دے دیا جی کہ جو بیرسٹر سلمان صفدر ہیں، جو کہ تقریباً 300 مقدمات میں عمران احمد نیازی جو کہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں ان کے وکیل ہیں، ان کو عدالتی معاون مقرر کرتے ہوئے کہا جی کہ ان کی ملاقات کرائی جائے. اب نہ بیرسٹر گور ہیں، نہ جو لسٹ کے اندر، اگر آرڈر کے اندر نام آپ دیکھیں تو اس میں سردار لطیف کھوسہ صاحب ہیں، ان کے ساتھ بیرسٹر گور ہیں، سزین جہان خان ہیں. ان لوگوں کے نام ہیں 3، لیکن ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں. لیکن ان کی جگہ انہوں نے معاون مقرر کیا. دیکھیں نا، لیونگ کنڈیشن سے متعلق معاملہ ہے تو اس میں وکیل کا جانا ضروری نہیں تھا. ہے تو وہ بھی وکیل عمران احمد نیازی کے ٹرسٹ ورتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن چیف جسٹس نے ان کو کہا کہ یہ عدالتی معاون کے طور پر جائیں، اور ابھی اس کے فیصلے کے اوپر منوان جو ہے وہ عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے. آج ملاقاتوں کا دن ہے اڈیالہ کے چانسلر سے، تو وہاں پر جو سیاسی تھیٹر لگتا ہے وہ تھیٹر آج بھی جاری ہے. لیکن سلمان صفدر صاحب کی گاڑی کو جو گورکھپور ناکہ ہے وہاں سے، یہ فیکٹری ناکہ ہے وہاں سے آگے جانے دیا گیا، اور وہ پھر گیٹ نمبر 5 اڈیالہ جیل کا وہاں سے اندر داخل ہو گئے ہیں. ابھی وہ باہر واپس نہیں آئے، لیکن یقین طور پر عدالت نے جو تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے اس میں جو سلمان صفدر صاحب ہیں انہوں نے ہی یعنی رپورٹ جمع کرانی ہے اس کیس کے اندر، اور لیونگ کنڈیشنز بتانی ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب کی حالت زار کیا ہے، وہ کن حالات کے اندر جیل کے اندر موجود ہیں. اس میں یقینی طور پر ان کی میڈیکل کنڈیشنز اوور آل مجموعی طور پر کہ وہ تندرست ہیں، وہ کمزور ہو گئے ہیں، ان کو اگر کوئی تکلیف ہے. اور انہوں نے کیا بتایا، یعنی عمران احمد نیازی نے ملاقات میں بیرسٹر سلمان صفدر کو کیا جو ہے وہ معلومات فراہم کی ہیں، اس پر مشتمل یقینی طور پر یہ رپورٹ ہوگی. ویسے تو جو میری اطلاعات ہیں اس میں تو یہ ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب بالکل تندرست ہیں، لیکن ایک سپریم کورٹ میں کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ ایک رپورٹ جمع ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو پائلس ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے بتا دیں کہ وہ پائلس ختم ہو چکی ہے، اب وہ پائلس کے مرض سے بھی شفا یاب ہو چکی ہے. دوسری خبر یہ ہے جی کہ علیمہ خانم صاحبہ کے آج جو ATC راولپنڈی ہے اس نے نون بیلیبل اریسٹ وارنٹس جاری کیے ہیں. اب یہ کیوں جاری کیے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے آج پھر جو ہے وہ سماعت کے اندر جو ہے وہ حاضر نہیں ہوئی. علیمہ خانم جو ہے وہ 2 سماعتیں مس کرتی ہیں، پھر ایک سماعت پر پہنچ جاتی ہیں، پھر وہ ان کے جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہوتے ہیں جو جاری ہوئے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی وہ اپنے اس ٹرائل کو پرولونگ کر رہی ہیں. کبھی کہتی ہیں جی کہ یہ دائرہ اختیار نہیں ہے ATC راولپنڈی کا. ATC راولپنڈی کورٹ ہے اور تھانہ صادقہ آباد راولپنڈی کا مقدمہ ہے، یعنی پرچہ جو اندراج ہوا ہے وہ تھانہ صادقہ آباد میں ہوا ہے، تو اس کی جورسڈکشن ہی یہ کورٹ ہے. تو انہوں نے یہ پہلے ان کے وکیل نے موقف رکھا تھا کہ فیصل ملک صاحب نے کہ یہ ان کی جورسڈکشن نہیں ہے. یعنی ایک ایسی چیز جو کہ یعنی قابل فہم بھی نہیں ہے، لیکن ایک طریقہ کار انہوں نے اڈاپٹ کیا کیس کو لمبا کرنے کا. اور ویسے میں نے خبر دی تھی کہ فروری مڈ میں یعنی 8 فروری اور رمضان المبارک کے درمیان ان کا کیس کنکلوڈ ہو جائے گا، لیکن جو ابھی تک نہیں ہو سکا. ویسے ٹوٹل 2 یا 3 ہیئرنگ کے اندر ان کا ٹرائل کمپلیٹ ہو سکتا ہے اور وہ ججمنٹ کے اوپر پہنچ سکتا ہے. لیکن اب دیکھتے یہ ہیں کہ علیمہ خانم کتنا ٹائم اس ٹرائل سے رائے فرار اختیار کرتی ہیں. ویسے وہ آج یعنی اڈیالہ کے باہر جو اپنا تھیٹر لگاتی ہیں ہفتہ وار، اور جو آسکر وننگ پرفارمنس ان کی ہوتی ہے وہ جاری ہے.
کل بھی آپ نے دیکھا تھا کہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ بھائی لاہوریوں کو بسنت سے کون روک سکتا ہے. انہوں نے یہ بات کی، پہلے کہتی رہی تھیں کہ ہر چیز کو لاک ڈاؤن کر دیں اور عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کریں. سہیل آفریدی کو مخاطب کیا، پارلیمنٹیرینز کو مخاطب کیا، لوگوں کے بچوں کو یعنی اپنی احتجاج کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال کرتی ہیں، لیکن میرا بچہ تو جناب وہ گوڑیاں اڑائے گا. یہ ہے علیمہ خانم، یہ ہے ان کی اصلیت اور یہ ہے ان کی حقیقت. آگے بڑھتے ہیں جی. ایک اور خبر کہ جنید اکبر صاحب نے کل ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے اور جس میں انہوں نے خاصی تنقید کی اپنی پارلیمانی پارٹی کے اوپر، اپنے چیف وپ کے اوپر، اور یہ کہا کہ چند مخصوص لوگوں کو بار بار بات کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے. اور انہوں نے اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا کہ ان کو یعنی 1 سال ہو چکا ہے وہ ایوان میں کھڑے ہو کر بات نہیں کر سکے. تو وہ پارلیمنٹیرین ہے، ظاہری بات ہے وہاں پر تالیاں بجانے تو نہیں آتی یا ڈیسک بجانے تو نہیں آتے. انہوں نے یہ بھی کہا تو ان کو بات کرنے کا ان کا حق بنتا تھا. اور بڑا اچھا انہوں نے جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ میں اسپیکر نیشنل اسمبلی کو کہوں گا کہ مجھے پارلیمانی پارٹی سے بھی الگ کریں اور مجھے آپ ساتھ جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ سیٹ جو ہے وہ فراہم کی جائے، الاٹ کی جائے. ویسے تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد ہیں یہ اصل میں مادر پدر آزاد ہیں، لیکن یعنی جنید اکبر صاحب مادر پدر آزاد والی کیٹیگری میں نہیں آتے. انہوں نے تو آج یہ بھی فرما دیا کہ انہیں پاکستان تحریک انصاف سے عمران احمد نیازی صاحب بھی نہیں نکال سکتے. وہ کیا کہہ رہے ہیں آئیے سنتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ ہم سال میں پچھلی رمضان کے بعد اٹھا ہوں اور جو ہے بجٹ میں اٹھا ہوں. یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ ہم روزانہ یہاں کیا چھوڑے کھانے آتے ہیں؟ ہر بات پہ چند لوگوں نے روزانہ بولنا ہوتا ہے یار. یہ کون سا طریقہ ہے؟ چیف وپ کون ہوتا ہے کہ روزانہ فیصلے کرے کہ فلاں روزانہ بولتا ہے؟ کوئی طریقہ ہے؟ کوئی انسانیت ہے آپ لوگوں میں؟ کوئی شرافت ہے؟ ہماری شرافت کو غلط سمجھ رہے ہو یار؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ روزانہ وہ بولیں گے اور ہم بکواس کرنے ہم ڈسک بجائیں گے؟ بنائے چل لوگ روزانہ ہر ٹاپک پہ آپ لوگ بات کرتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں آج سے پارلیمنٹ کا پارلیمانی کمیٹی کا بھی حصہ نہیں ہوں اور آپ لوگوں کا حصہ نہیں. میں اپنی یا مجھے آزاد پوزیشن پہ دے میں اسپیکر سے بات کروں گا اور آپ کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں. یہ کوئی شرافت ہے؟ کوئی سمجھ نہیں ہے آپ لوگوں کی؟ پارٹی میری ہے، خان سے زیادہ میری ہے. خان نے قربانیاں زیادہ ہوگی، میری بھی اسی ٹائم سے میں ہوں. پارٹی سے مجھے نہ کوئی نکال سکتا، ایون خان بھی نہیں نکال، کیونکہ پارٹی میری ہے. میری یہ آپ نے بات سنی، وہ بڑا ان کے جذبات بڑی فیئر بات کی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں جنید اکبر صاحب یہ بات انہوں نے درست کی ہے اور وہ ٹھیک آئینہ دکھا رہے ہیں. اب ان کی جب یہ تشویش کا اظہار کیا تو اس کے اوپر جو عامر ڈوگر صاحب ہیں جو کہ چیف وپ ہیں انہوں نے آئیں بائیں شائیں کر کے جو ہے وہ اپنے اوپر سے ان کے اوپر تنقید ہو رہی تھی، اس کو شفٹ کرنے کی کوشش کی برڈن کو. وہ کس طرح شفٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں. میں نے اسپیکر صاحب سے بھی ڈپٹی اسپیکر صاحب سے بھی گزارش کیا کہ تمام ممبران کو آپ ٹائم یکساں دیا جائے. اسپیکر کی چیئر تو کسٹوڈین ہوتی ہے نا، انہیں سب کو دیکھنا ہوتا ہے. دیکھیں عامر ڈوگر صاحب واقعی سیاستدان ہیں. جس طرح کا انہوں نے بیان دیا ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ پکے کھلاڑی ہیں، کچے کھلاڑی نہیں ہیں. اور شاید اسی وجہ سے یعنی وہ مسلسل الیکشن بھی جیت رہے ہیں اور پارلیمان کا حصہ ہیں. لیکن جنید اکبر صاحب ان پر شدید جو ہے وہ نالا ہیں. اچھا جی، ایک آر شہزاد صاحب نے ایک ساؤنڈ بائٹ ٹویٹ کیا ہوا ہے اور بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے. یہ شفیع جان صاحب سے متعلق ہے، سنیے. یہ بسنت ان کو کینسل کرنی پڑے گی کیونکہ ہر بندہ جو پتنگ اڑا رہا ہے اس پہ 804 لکھا ہوا ہے یا عمران خان کی تصویر ہے. ان کو یہ بسنت کینسل کرنی پڑے گی. یہ مارک بائی ورڈز. اچھا، یہ جو کہہ رہے تھے بسنت کینسل ہو جائے گی، 804 کی پتنگیں لوگ اڑائیں گے، عمران خان کی تصاویر اڑیں گی، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بسنت کے اوپر. یہ بسنت جو ہے یقینی طور پر لاہوریوں نے جس جوش اور جذبے کے ساتھ منائی ہے یہ اپنی مثال آپ ہے. میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک زبردست ایکٹیویٹی تھی جو کہ یعنی ریپلیکیٹ ہونی چاہیے انہی ایس او پیز کے ساتھ پنجاب کے دیگر اضلاع کے اندر بھی. اور اب اس وقت گجرانوالہ، سیالکوٹ، راولپنڈی جہاں سے لوگ بار بار اور فیصل آباد سے بار بار لوگ یہ بات درخواست کر رہے ہیں چیف منسٹر صاحبہ کو کہ ہمیں اجازت دیں. کئی لوگ تو کہہ رہے تھے کہ امی ہمیں اجازت دیں. وہ ظاہری بات ہے، وہ مریم کہتی ہے کہ میں ماں ہوں پنجاب کی، تو وہ اس لحاظ سے بچوں نے لڑکوں نے یہ بات شروع کر دی ہے کہ جی امی ہمیں اجازت دیں، ہم نے گڈی اڑانی ہے. تو دیکھ لیں جی، اگر یہ مینیجیبل ہے پنجاب حکومت کے لیے تو یہ ایک بہترین چیز ہو جائے گی اور اس سے یقینی طور پر ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو تفریح کے مزید مواقع مل سکتے ہیں، کم از کم 4. اچھا جی، مریم نواز شریف صاحبہ اس وقت تو کوئٹہ کے اندر ہیں اور وہ جو ان کا مقصد ہے جانے کا وہ بہت اچھا ہے، بڑا نوبل کاز ہے جی. دیکھیں اظہار یکجہتی کے لیے وہ جو شہدا
हुए ये हालिया दहशतगर्दी के वाक़े के अंदर, जो कि 12 अज़ला के अंदर दहशतगर्दों ने यानी BLA ने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, जिसका मौसर जवाब दिया हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने। लेकिन यकीनी तौर पर इसमें जो हमारी शहादतें हुई हैं, उन शोधा के साथ इज़हार यकजहती के लिए उनकी फैमिलीज़ के साथ जाकर यानी कंडोलेंस करने के लिए मरियम नवाज शरीफ पहुंची हैं कोयटा, जो कि यकीनी तौर पर एक ऐसा जेस्चर है कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर रहने वाले जो फैमिलीज़ हैं, जो दहशतगर्दी से अफेक्टेड हैं, उनके साथ जो हैं वो खड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं जी। अगली खबर ये है कि पाकिस्तान जो है वो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है T20, इसके अंदर जो उसके स्केड्यूल मैचेस थे उसके अकॉर्डिंग ही उसने मैच खेलना है इंडिया के साथ। और ये फैसला गुज़िश्ता रात हुआ जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और मोहसिन नकवी साहब की दोबारा मुलाकात हुई, आपस में मुशावरत हुई, और श्रीलंकन प्रेसिडेंट की जानिब से भी रब्ता किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से और उन्हें रिक्वेस्ट की गई। अच्छा, इसमें विन विन ये है कि एक तो पाकिस्तान ने यानी जो स्टैंड लिया बांग्लादेश के लिए, उसमें बांग्लादेश को जो पेनल्टी पड़नी थी वो पेनल्टी से बच गया। एक तो उनके पॉइंट्स नहीं कटेंगे, और दूसरा उनको यानी एक सीरीज़ एडिशनल जो है उनके यानी उनको रेवेन्यू सपोर्ट के लिए ICC बांग्लादेश में रखेगा। 2 बातें होगी। तीसरा ये था कि जो इंडिया का भरम था वो हमने तोड़ दिया। अब 12 फरवरी को इलेक्शन डे है जी, पोलिंग डे है बांग्लादेश के अंदर। तो अब जो भी हुकूमत बनेगी इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के इस अच्छे जेस्चर को यकीनी तौर पर याद रखेगी। पाकिस्तान ने बिल्कुल अपने लिए कभी इतना सख्त स्टैंड नहीं लिया जितना अच्छा और मौसर स्टैंड पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए लिया है। और ये एक अच्छा एक ताल्लुक़ कायम हुआ पाकिस्तान का और बांग्लादेश का, और ये मज़ीद मजबूत होना चाहिए। 2 सगे भाइयों में लड़ाई हो जाती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश कभी भी करीब नहीं थे। अब हमारी आपस में जो फ़्लाइटें हैं वो भी बहाल हो चुकी हैं, और जो यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंदर बीइंग अ मेंबर पाकिस्तान जो है वो और बांग्लादेश और श्रीलंका तीनों करीब आ चुके हैं। तो साउथ एशिया के अंदर जिस तरीके से अपनी एक यानी तसल्लुत रखा हुआ था BCCI ने, कम से कम उसकी जो मिथ है उसको पाकिस्तान तोड़ने में कामयाब रहा। और जो कार्टून नेटवर्क है, इंडियन चैनल्स, वो अपने रवायती अंदाज के अंदर झूठ फैला रहे हैं और वो बकवास करते चले जा रहे हैं। आपने इसका बुरा नहीं मनाना। इनकी जो बकवासात होती हैं वो आपने इंजॉय करनी है। ये इसको आपने सीरियस नहीं लेना। आप ये समझें कि आप बच्चों के साथ बैठकर कार्टून देख रहे हैं। तो इंडियन चैनल्स, इंडियन न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो कार्टून नेटवर्क को यकीन करें कि टफ टाइम दे रही हैं, बल्कि कार्टून नेटवर्क को उन्होंने डोमिनेट किया हुआ है। यही इस वक्त तक की अपडेट्स हैं जी। इंशाल्लाह शाम को अगर दोबारा कोई मजीद अपडेट्स आती हैं जो कि यकीन तौर पर आएंगी तो उनके साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।